بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو ان 10 لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جو 10 لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ 10 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس میں سے پہلا ہے فسادی۔ نمبر 1 فسادی، جو فساد پھیلاتا ہے، لوگوں میں جھگڑے کراتا ہے، چغل خوریاں کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کرتا ہے۔ اس کی بات اس سے کہہ دی، اس کی بات اس سے کہہ دی، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر دی، برائی کر دی، اور کسی کو چڑھا دیا، کسی کو اتار دیا، کسی سے کہہ دیا وہ تجھ کو گالیاں بک رہا تھا، وہ تجھ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اب اس کو غصہ آیا، آپس میں لڑائی ہونے لگی۔ تو فساد پھیلانے والا فسادی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اگر آپ بھی اس کام میں ملوث ہیں تو اس کام سے باز آ جائیے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریے اور سچے اور اچھے انسان بن جائیے۔ نمبر 2 ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت ہی نہیں فرماتا ہے۔ ظالم مت بنو۔ ظالم بننا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ظالم بننا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مکاری کرنا، جھوٹ بولنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ مسلمان سچا مومن وہ ہوتا ہے جو نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے، نہ کسی کو ستاتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ چغل خوری کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور بھائی چارہ آپس میں بھائی چارے کو برقرار رکھتا ہے، آپس میں اچھا برتاؤ اس کا ہوتا ہے، اچھے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ سچا مومن ہوتا ہے جو بھائی چارے کے ساتھ لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ ہوتا ہے سچا مومن۔ تو ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 3 حد سے تجاوز کرنے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور نمبر 4 تکبر کرنے والا۔ کچھ ہوتے ہیں نا تکبر کرتے ہیں، اترانے لگتے ہیں لوگ، ذرا سی دولت آ گئی ہیں، کسی بیٹے کی نوکری لگ گئی، تھوڑا سا پیسہ دیکھنے مل گیا تو تکبر کرنے لگے۔ تکبر نہیں کرنا، تکبر اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو مٹا دیتا ہے۔ تکبر کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں۔ تکبر کرنے والے ایمان بھی کھو بیٹھتے ہیں اور دولت بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ نہ دنیا ان کے ہاتھ میں رہتی، نہ دین ان کے ہاتھ میں رہتا، نہ دنیا کے اور نہ آخرت کے۔ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں تکبر کرنے والوں کی۔ تو تکبر کبھی مت کرنا۔ نمبر 5 اسراف کرنے والا، یعنی فضول خرچی کرنے والا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یار دوستوں میں بیٹھ کر خوب گل چھرے اڑاتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، فضول خرچی سے بچو، اسراف کرنے سے بچو۔ جو خرچہ آپ کا جائز ہے اسی کو کریں، یعنی آپ اپنے بیوی بچوں پر خوب خرچہ کریں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ یا ماں باپ اولاد پر خرچ کریں، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ماں باپ اولاد پر خرچ کرتے ہیں کب؟ جب کہ اولاد کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اولاد چھوٹی ہوا کرتی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی پرورش کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کا پڑھانا لکھانا، ان کی شادی بیاہ کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور یہ کرنا ثواب کا کام ہے۔ اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے
تو پھر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کے اوپر خرچ کرے، ان کی خدمت کرے، ہر طریقے سے ان کو عیش و آرام پہنچانے کی کوشش کرے، انہیں تکلیف نہ پہنچائے، نہ اپنی بات سے نہ اپنے ہاتھ سے۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اسراف کرنے سے بچیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے، اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے، یار دوستوں میں خرچ کرتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، کہیں سگریٹ پی لیا، کہیں جو ہے شراب پی لی، کہیں آوارہ گردی میں نکل گئے، لڑکے بازی میں، لڑکی بازی میں پیسے اٹھا رہے ہیں، تو یہ اسراف ہے۔ تو اس ایسی جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے سے بچیں۔ ماں باپ پر خرچ کریں، اپنی اولادوں پر خرچ کریں، اپنے گھر میں خرچ کریں، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں، مسجد مدرسے میں خرچ کریں، تب آپ کو ثواب ملے گا۔ نمبر 6، امانت میں خیانت کرنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 7، وعدہ خلافی کرنے والا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وعدہ خلافی، وعدہ کر لیا پھر وعدہ خلافی کر دی۔ بہت سارے جھوٹے ایسے ہوتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، کسی سے پیسہ لے لیا کہ فلاں مہینے کی 1 تاریخ کو آپ کو پیسہ یہ مل جائے گا، اب دیا ہی نہیں، پیسہ ہے دیا نہیں، وعدہ خلافی ہو گئی۔ تو یہ وعدہ خلافی کرنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، اگر پیسے کا انتظام نہیں ہوتا تو اس سے پہلے ہی کہہ دو کہ ہمیں مہلت اور دے دو، تھوڑی سی 1 مہینے کی مہلت اور دے دیجئے، ہمارے پاس ابھی انتظام نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ اجازت دے دے گا تو آپ کے لیے صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ نمبر 8، گھمنڈ کرنے والا، گھمنڈی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 9، ناشکری کرنے والا۔ اللہ نے کتنی دولت دی، رہنے کے لیے مکان دیا، زمین دی، جائیداد دی، پیسہ دیا، روپیہ دیا، اولاد دی، ماں باپ دیے، رشتہ دار دیے، خاندان والے دیے، پھر بھی ناشکری کرتا ہے بندہ، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں، یہ اللہ تیرا شکر ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی غربت آ جاتی ہے، کوئی دقت آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا، کس بیماری میں ڈال دیا، کس پریشانی میں ڈال دیا، اس سے تو مجھے موت دے دے۔ تو یہ ناشکری ہے اللہ کی۔ موت کی تمنا کرنا، موت کی دعا مانگنا ناجائز ہے، موت کو یاد کرنا جائز ہے۔ یاد کس طریقے سے کریں گے؟ یا اللہ موت تو ہمیں آنا ہے، لیکن یا اللہ ہمیں ایمان کی موت دینا۔ جب ہماری جاکنی کا عالم ہو، جان ہماری لبوں پر ہو، اس وقت جو ہے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دینا، ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دیکھیے لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا وسیع اور عریض یہ کلمہ ہے کہ اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، اس کی بلندیوں کی، اس کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے عزیزو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد انسان دائرہ اسلام میں داخلہ لیتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی کلمے کو پڑھنے کے بعد خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ بس یہی دعا اللہ سے کیا کرو گے، اللہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہمیں جب بھی موت آئے تو ایمان کی موت ہمیں دینا۔ یہ کر سکتے ہیں آپ، یہ دعا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ ہمیں موت دے دے، اس پریشانی سے، اس دقت سے، اس بیماری سے تو موت دے دے، تو یہ ناشکری، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا، ایسے کام نہ کریں۔ نمبر 10، اترانے والا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں زمین پر اترا کے چلتے ہیں، اترا کے چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کے چلنے سے، اترانے سے زمین پھٹ نہیں سکتی، آسمان گر نہیں سکتا۔ یہ زمین وہ ہے کہ آپ کو ایک دن کھا جائے گی، اس کے نیچے آپ کو جانا ہے، تو سنبھل کر رہیے، زمین پر سنبھل کر زندگی گزاریے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ زمین آپ کی قبر آپ کے اوپر تنگ ہو جائے، ایسے کام کیجئے۔ تکبر کرنے والا، اترانے والا، گھمنڈ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے عزیزو، گھمنڈ نہ کیا کریں، اترایا نہ کریں، تکبر نہ کیا کریں، یہ چیز اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ کسی نے اگر اپنے علم پر غرور کر لیا، کسی نے اپنی دولت پر غرور کیا، اپنی طاقت پر غرور کیا، اپنے خاندان پر غرور کر لیا، اپنی اولاد پر غرور کیا، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ ارے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ چاہے تو ایک پلک جھپکنے میں سب کچھ ختم ہو جائے۔
اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، پھر بھی وہ اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے۔ تو ہر وقت یہی دعا کیا کرو، اللہ ہمیں غرور سے بچا، تکبر سے بچا، رشوت سے بچا، رشوت خوروں کی صحبت سے بچا، جھوٹ سے بچانے کی توفیق عطا فرما، ختم ایمان پر فرما۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے بھائیوں، ضرور عمل کر لینا۔ السلام علیکم۔